میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگ اسٹیج والے ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے۔ دیکھیں عقیل صاحب، ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آج سے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے۔ ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آج سے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے۔ اور شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، پانی بھی تھر تھر آتا ہے عباس کے ڈر سے۔ پانی بھی تھر تھر آتا ہے عباس کے ڈر سے، پانی بھی تھر تھر آتا ہے عباس کے ڈر سے۔ میں 4 مصرے اور پڑھ رہا ہوں۔ میں 4 مصرے اور پڑھ رہا ہوں حضرت کے۔ دیکھیں میری سوچ الگ تھلگ ہوتی ہے۔ آیا نہ کوئی حرف، الف لام بچ گیا۔ پریکٹس کر لیجئے آپ، ورنہ تیسرا چوتھا آپ سے برداشت نہیں ہونے والا ہے۔ آیا نہ کوئی حرف، الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ اور آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ تو بولنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب تو معاملات پلٹ گئے، اشارے کنائے میں گفتگو سنیا۔ اب تو 15 دن کے اندر بھارت کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم غیر کے ٹکڑوں پہ ہم نہیں پلتے، ہمارے ٹکڑوں پہ غیر پلتا ہے۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میرے خواجہ پاک باہر تھے، باہر زمین سے باہر، میرے خواجہ پاک باہر تھے تو باہر گیا تھا۔ میرے خواجہ باہر تھے تو باہر گیا تھا۔ اب میرے خواجہ بھیتر ہے تو بھیتر جانے کی کوشش کر رہا، نتیجہ وہی ہوگا، ریزلٹ وہی ہوگا جو باہر والوں کا ہوا تھا۔ اگر اجازت دیں آپ لوگ تو میں 4 مصرے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ کہیے گا۔ اچھا یہ بائیں طرف جو میرے سامنے بائیں طرف ہے، ان کو ذرا سا لہکانا ضروری ہے۔ میں پڑھتا ہوں 4 مصرے، دیکھیں حضرت صاحب کے کس طرح سے اترا تھا نشہ، بھول گئے کیا؟ دیکھیں مفتی صاحب کی بلا، کس طرح سے اترا تھا نشہ، بھول گئے کیا؟ کچھ یاد نہیں تم کو ذرا، بھول گئے کیا؟ جے پال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا، بھول گئے کیا؟ جے پال بہت اڑنے کی گھڑی دیکھ لیجئے، 10-15 منٹ مجھ کو سنبھالیے، اس کے بعد جتنی دیر کہیے گا میں اکیلے آپ سب کو سنبھال لے جاؤں گا۔ یہی رامپور ہے۔ میں اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا۔ اسی رامپور میں ایک جلسہ ہوا تھا،
جس میں حضرت سرکار کلاں علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے تھے، اور اسی رامپور کے مفتی شاہد علی رضوی صاحب تھے جنہوں نے سرکار کلاں سے ایک سوال کیا تھا کہ حضور درسگاہ اور خانقاہ سے رابطہ کیا ہے؟ درسگاہ اور خانقاہ سے رابطہ کیا ہے؟ تو حضرت سرکار کلاں کا جواب سنیے، جلدی چڑھا لو بابو۔ مفتی شاہد علی رضوی صاحب نے یہ سوال کیا تھا حضرت مفتی رضوی صاحب کہ درسگاہ اور خانقاہ میں کیا رابطہ ہے؟ حضور سیدی سرکار کلاں نے فرمایا کہ ایک ہے علم اور ایک ہے عشق، ایک ہے علم اور ایک ہے عشق۔ علم درسگاہ سے ملتا ہے اور عشق خانقاہ سے ملتا ہے۔ علم درسگاہ سے ملتا ہے اور عشق خانقاہ سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں اب کہ علم کا پہلا حرف عین ہے، علم کا پہلا حرف عین ہے، عشق کا بھی پہلا حرف عین ہے، اور عربی میں عین کا معنی آنکھ آتا ہے، عربی میں عین کا معنی آنکھ۔ اب مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کو ایک آنکھ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا حضور اس کو کانا، کیا کہتے ہیں؟ کانا۔ حضور سیدی سرکار کلاں مسکرا کر کہتے ہیں کہ کانا فعل ناقص ہے، بغیر اسم اور خبر کے یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے علم اور عشق کے لیے ضروری ہے کہ جہاں درسگاہ ہو وہی خانقاہ بھی ہو، اور جہاں خانقاہ ہو وہی درسگاہ بھی ہو۔ اب سرکار کلاں کے نظریات کی بنیادوں کی تہ میں جائیے اور پورے ہندوستان پر ایک نظر ڈالیے تو آپ کا احساس زندہ ہوگا۔ جہاں احمد رضا ہے وہیں منظر اسلام ہے، جہاں مفتی اعظم ہے وہیں مظہر اسلام ہے، جہاں مخدوم کچھوچا ہے وہیں جامع اشرف ہے، جہاں حافظ ملت ہے وہیں الجامعۃ الاشرفیہ ہے، اور جہاں مجاہد ملت ہے وہیں دارالعلوم مجاہد ملت بھی پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں تاکہ میں صحیح ڈھنگ سے آپ تک پہنچ سکوں۔ بہت اطمینان سے بول رہا ہوں، گھبرائیے گا مت، بہت تیز بھی بول سکتا ہوں، بہت فاسٹ بھی بول سکتا ہوں، مگر کچھ دشواری ہے جس کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، ورنہ اتنا فاسٹ بول دوں گا کہ پھر اسٹاپیج نہیں آئے گا اس کا۔ صرف توجہ دیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس، پھر اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے حضرت صاحب، سب کچھ ہمارے پاس، آدھار کارڈ لے کے گھوم رہے ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ لے کے گھوم رہے ہو، پریشان ہے ہم۔ قرآن ہم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ میرا انتقال ہو جائے رامپور میں، رامپور کا ایک ایک بچہ ثابت کر دے گا کہ میں ہندوستانی، بغیر آدھار کارڈ کا۔ جیسے میرا انتقال ہوا، قبر تیار ہوئی، لوگوں نے مجھے قبر میں لٹایا، اور جیسے مٹی دینا شروع کیا سب نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، منہا خلقناکم، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں جا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم غدار نہیں ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنے اسی بھارت کی سرزمین سے اٹھیں گے۔ اب بولو نا سبحان اللہ، زبان ہماری کھلاؤ نا۔ یو پی ہے نا یہ، بنگال میں تھوڑی ہے ہم، یو پی میں تو ایسے ہی ہم بہت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے،
اس لیے کہ یہاں کی بلیاں بھی اردو بولتی، تب تجربہ آپ کا، یہاں کی بلیاں بھی حضرت اردو بولتی. سامنے بلی بیٹھی ہو، روٹی کا ٹکڑا لے کے آپ بیٹھ جائیے، مجال ہے وہ کسی دوسری زبان میں بات کرے، ادب سے پہلے دو زانو بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اردو میں بولے گی میں آؤں. تو آپ لوگ تو انسان ہیں، آپ کو تو زور سے سبحان اللہ بولنا چاہیے، تھوڑا سا رنگ جمانا چاہیے اپنا. تھوڑی دیر کے لیے اپنا رنگ جمائیے گا. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کہیں اور نہیں رہتے، ہم اپنے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اپنے ہندوستان میں رہتے ہیں. دنیا کے سارے سمجھداروں سے پوچھیے، اور اس وقت خود اپنے آپ میں جو لوگ سمجھدار سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتے ہیں، وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں. ان سے پوچھئے نا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، ان سے پوچھئے کہ ہماری کیا حالت ہے، ہمارا مقام کتنا بلند و بالا، ہم اوج کی کس سربلندی پہ قدم رکھے ہوئے ہیں. دھیان دیجئے گا، رامپور میں بھی سورج نکلتا ہے، مراد آباد میں بھی سورج نکلتا ہے. 2 کلو کا تربوزہ مت ہلائیے، 2 چھٹاک کی زبان ہلائیے. بریلی میں بھی سورج نکلتا ہے، شاہجہاں پور میں بھی سورج نکلتا ہے. ہندوستان میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، افغانستان میں بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب آؤ ذرا دنیا کے سائنسدانوں سے پوچھو کہ کس ملک میں کیسے سورج طلوع ہوتا ہے. میں علم کی توجہ چاہوں گا، کیسے طلوع ہوتا ہے؟ تو دنیا کا سائنٹسٹ کہتا ہے مولانا افغانستان میں اگر 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 88 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں اگر 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. پاکستان میں اگر 37 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 74 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. مگر دنیا کا سائنٹسٹ جب ہندوستان کے نقشے پر انگلی رکھتا ہے تو سینہ ٹھوک کر کہتا ہے مولانا بھارت کا سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں دکانیں بند کر. کیا ہوا؟ 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور 92 حرف محمد کا عدد ہے. ہمارے بھارت کا سورج صبح کو اللہ اللہ کہتا ہے اور شام کو یا رسول اللہ. تھوڑا سا اپنا مزاج بنائیے، ورنہ اللہ کا شکر ہے اس بڑھاپے میں لفظ بڑھاپا پہ چونکیے گا مت. جی چونکیے گا مت. کتنی عمر ہے حضرت آپ کی؟ میری 45. آپ کی 46. تو میں نے صحیح کہا نا کہ چونکیے مت. میں نے جو لفظ بوڑھا استعمال کیا ہے. جی آج 10 فروری ہے نا، 5 دن کے بعد میں 63 سال کا ہو جاؤں گا. جی اللہ کا بے پناہ شکر ہے. اور ابھی اسی طرح ٹن ٹن ہوتا ہے. یہ میری طاقت نہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نشہ ہے. سبحان اللہ کہیے. تھوڑا سا رنگ جمائیے اپنا. تو میں کچھ بولنے کی کوشش کروں گا، تب جا کر جو ہے گفتگو ہوگی. مجھے بہت سارا کام بھی کرنا ہے، بہت سارا پیغام بھی دینا ہے. تقریر کرنا آج کل ہم چھوڑے ہوئے ہیں 2-3 سال سے، اب سدھارنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بھکمنگوں کو یہ بتانے کے لیے ہم میدان میں کود گئے ہیں کہ تم بھکاری نہیں ہو، تم داتا ہو. اور 2022 سے 24 تک ابھی 2 فروری کو جلسہ کر کے آ رہا ہوں. تقریباً 2 لاکھ نوجوانوں کو بغیر جہیز کے شادی کروا چکا ہوں. سمجھے؟ علماء کو متحد کر چکا ہوں کہ جس بارات میں ڈی جے بج جائے، باجا بج جائے، گانا بج جائے، اس کا نکاح نہیں پڑھانا ہے. چاہے تک نوکری کیوں نہ چلی جائے مگر نکاح نہیں پڑھانا ہے. متحد ہو گئے لوگ، متحد ہو گئے. مولانا توصیف صاحب
توصیف رضا مصباحی سنبل نے بھی ہم کو فون کیا تھا کہ آپ ادھر کب آ رہے ہیں؟ میں جب بلا لیجئے تب آنے کو تیار ہوں۔ اور اس تحریک کی کوئی فیس نہیں، کرایہ اپنا، کھانا اپنا، نذرانہ اپنا، سمجھے؟ 30-40 علماء کا ہمارا یہ گروپ ہے جو ابھی بہار اور جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ 4 اسٹیٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں، ورنہ تقریر کیا، تقریر تو ہم لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کیسے نہیں بولیے گا، ابھی 2 منٹ میں آپ چلانے لگیے گا۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب آپ ہے، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ 2 منٹ میں آپ بولنے لگیے گا۔ اظہر فاروقی صاحب، آپ نے جو ٹوپی پہنا ہے وہ بھی ٹوپی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے جو ٹوپی زیب سر کیا ہے وہ بھی ٹوپی ہے۔ ہمارے دیگر احباب نے جو ٹوپیاں پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، اور یہ 46 سال والوں نے جو ٹوپی پہنی ہے یہ بھی ٹوپی ہے۔ ہمارے اس بھائی نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، ہم نے جو پہنا ہے وہ بھی ٹوپی ہے۔ مگر دور سے جب لوگ کہیں گے تو کہیں گے ٹوپی ہے، مگر جیسے ہی قریب آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے اظہر صاحب یہ کون سی ٹوپی ہے؟ برکاتی ٹوپی ہے۔ مفتی صاحب یہ کون سی ٹوپی ہے؟ انڈونیشیا کی ٹوپی ہے۔ عقیل صاحب یہ کون سی ٹوپی ہے؟ ملیشیا کی ٹوپی ہے۔ علیمی یہ تمہاری کون سی ٹوپی ہے؟ افغانستان کی ٹوپی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کون سی ٹوپی ہے، وہ کہیں گے رامپور مراد آباد کی ٹوپی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کون سی ٹوپی ہے، کہ امامہ باندھنے والی ٹوپی ہے۔ یعنی جب دور سے کہا جائے گا ایک لفظ میں سب شامل ہو جائیں گے، مگر قریب آنے کے بعد حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے، پہچان بدل جاتی ہے، صفت بدل جاتی ہے، نام بدل جاتا ہے، مگر حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ اب بلا مبالغہ مجھے کہنے دو، اگر آپ اردو سمجھتے ہو تو عربی میں سبحان اللہ کہنا۔ اب بلا مبالغہ مجھے کہنے دو، اظہر فاروقی، اظہر صاحب اور مفتی صاحب قبلہ، پانی جب آسمان سے زمین پر آئے اسے بارش کہتے ہیں، وہی پانی جب زمین سے آسمان پہ جائے اسے بھاپ کہتے ہیں، وہی پانی آسمان سے جمع ہوا گرے اس کو اولا کہتے ہیں، وہی پانی گر کے زمین پہ جم جائے اسے برف کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہی پانی گر کے اگر بہ جائے اسے دریا اور نہر کہتے ہیں، وہی پانی گر کر اکٹھا ہو جائے اسے جھیل اور تالاب کہتے ہیں، وہی پانی اگر گھڑے سے نکلے تو گھڑے کا پانی، مٹکے سے نکلے تو مٹکے کا پانی، بوتل سے نکلے بوتل کا پانی، گلاس سے نکلے گلاس کا پانی، ڈول سے نکلے ڈول کا پانی، ندی سے نکلے ندی کا پانی، نالے سے نکلے نالے کا پانی، ٹیوب ویل سے نکلے ٹیوب ویل کا پانی، ہینڈ پائپ سے نکلے ہینڈ پائپ کا پانی، گریج سے نکلے گریج کا پانی، وہی پانی اگر پھول کی پتی سے ٹپکے تو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، وہی پانی اگر پھلوں سے نکالا جائے تو عرق ہوتا ہے، وہی پانی اگر آنکھ سے نکلے تو آنسو ہوتا ہے، وہی پانی اگر بدن سے نکلے پسینہ ہوتا ہے، مگر وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آب زمزم ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب رحمت ہوتا ہے۔ ایک بار اور سبحان اللہ بولیے آپ۔ تھوڑی سی طاقت دیجئے، مجھ کو حوصلہ دیجئے۔ اللہ کا شکر ہے اس بچے نے تو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر ہم کو زندہ کر دیا۔ عقیل صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ مجبوری ہے، سفر میں رہتے ہیں، رنگین کپڑے کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا مفتی صاحب، جب میں کچھ دنوں پہلے ایک جلسے سے گھر گیا، میری ایک ہی بیٹی ہے، کہنے لگے ابو ایک بات کہیں کہ بولو، اب آپ رنگین کپڑا پہن کے تقریر مت کیجیے۔
میں نے کہا کیوں؟ بولا آپ چونکہ پان کھاتے ہیں نا، بولتے ہوئے رنگین کپڑوں پہ جو چھینٹیں گرتی ہیں اس کا چھوڑانا بہت مشکل ہے، ایک کام کیجئے سفید کپڑا پہن کے تقریر کیجئے۔ میں نے کہا بیٹی اس پہ تو اور داغ نظر آئے گا۔ کہا جتنا ڈینجر داغ لگانا ہے لگائیے، ہم چٹکی بجا کے چھوڑا دیں گے۔ بہت تعجب ہوا، حیرت ہوئی۔ ہم نے کہا بیٹی کیا مل گیا تمہیں کہ سفید کپڑے کا داغ چھوڑا دو گی؟ کہا رنگین کپڑے میں اگر کیمیکل لگائیں تو ڈسکلر ہو جائے گا، لیکن سفید کپڑا ہے جس کو صابن کی کمپنیوں نے ایک کیمیکل بنایا ہے، لگا دیں تو ایک دم کلیئر ہو جائے گا، چکا چک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بیٹی اتنے قیمتی سامان کا نام کیا ہے؟ تمہیں معلوم کہاں سے ہوا؟ حضرت صاحب معلوم کہاں سے ہوا؟ تو میری بیٹی نے مسکرا کر کہا ابو صابن کمپنی والوں نے کیمیکل بنایا ہے، اس کا نام آلہ رکھا ہے۔ جیسی اس نے کہا آلہ رکھا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کی پیشانی چوم لیا۔ کہا تم نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا کیا؟ بولا کپڑے میں داغ لگے تو آلہ لگاؤ، اور عقیدے میں داغ لگے تو آلہ حضرت لگاؤ۔ ارے بول دو نا یار سبحان اللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ سپورٹ کرو نا آپ۔ مگر تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ، سنیے گا۔ میں صرف ہوا میں گفتگو کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ آپ کے دل تک پہنچوں۔ سنیے گا، سنا پیار سے سبحان اللہ کہے، ڈریے مت۔ یہ سب سبحان اللہ کہنے میں ڈریے مت۔ یہی سب تو ہم لوگ چھوڑ دیے کہ زمانہ ہم کو بزدل کہنے لگا۔ جب تک یہ سب یاد تھا نا، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھارت میں رہنا ہے تو سبحان اللہ بولتے رہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنو۔ حضرت جنید بغدادی کو ان کو مرید نے پنجڑا میں بند طوطا دے دیا۔ اب بتائیے اللہ کے ولیوں کو طوطوں سے کیا مطلب؟ ظہر کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے کھوٹی پہ طوطا ٹانگ دیا، دروازہ بند ہے، اس میں تالا لگا ہے، طوطا بھیتر ہے۔ چلے گئے ظہر کی نماز پڑھنے، اور جب نماز پڑھ کے آئے تو حیرت زدہ ہے، پنجڑا بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، طوطا باہر نکل کے پیڑ پہ بیٹھا ہے۔ کبھی پنجڑا کو کبھی طوطے کو حضرت جنید بغدادی دیکھ رہے۔ حیرت سے کہا پروردگار تیری قدرت کا یہ کون سا کرشمہ ہے کہ قیدی آزاد ہو گیا، گیٹ بھی نہیں